بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسلامک موٹیویشن۔ کن لوگوں کی تہجد قبول نہیں ہوتی؟ آج کی ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ اسپیشل ہونے والی ہے جو کہ تہجد پڑھتے ہیں لیکن ان کی تہجد قبول نہیں ہوتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تہجد ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے، لیکن کچھ ایسی حالتیں ہیں جن میں انسان کی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوتی یا اس کا اثر نہیں ہوتا۔ نمبر 1، گناہوں پر اصرار کرنے والے لوگ۔ جو لوگ دن بھر گناہوں میں مصروف رہتے ہیں اور رات کو تہجد پڑھتے ہیں اور توبہ و استغفار نہیں کرتے، ان کی دعا اور عبادت اکثر رد کر دی جاتی ہے، کیونکہ توبہ استغفار ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو گناہوں سے محفوظ رکھتی ہے، لیکن جو کوئی توبہ استغفار نہیں کرتا پھر وہ گناہوں کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے، اور اس طرح سے دھنستا چلا جاتا ہے کہ پھر اسے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ توبہ استغفار ایسی چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتی ہے اور انسان کی زندگی میں نیکی کی طرف ہدایت کرتی ہے، لیکن جو شخص توبہ استغفار سے محروم رہتا ہے اور بار بار گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے پر نہ تو اسے ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے اور نہ ہی اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کی تہجد بھی قبول نہیں ہوتی اور ان کا تہجد میں جاگنا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ گناہوں پر اصرار اور گناہوں کو نہ چھوڑنے کی عادت انسان کو تہجد کی قبولیت سے بھی محروم رکھتی ہے۔ جیسا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دن میں گناہ کرو اور رات کو تہجد سے بخشش مانگو، یہ کیسے ممکن ہے؟ نمبر 2، والدین کی نافرمانی کرنے والے لوگ۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رات کو تہجد بھی پڑھتے ہیں اور دوسری طرف والدین کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، یعنی ایک طرف تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف والدین کی نافرمانی کر کے، ان کی دل آزاری کر کے اور ان کی بد دعا لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کی تہجد کی نماز قبول نہیں کی جاتی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ والدین کی نافرمانی کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتے، اور والدین کی نافرمانی ایک ایسی چیز ہے جس کی سزا انسان کو دنیا میں ضرور ملتی ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا اور کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے جو لوگ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان کی تہجد ایسی عظیم اور بابرکت نماز بھی قبول نہیں کی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین کی نافرمانی جنت سے محروم کر دیتی ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو کہ حرام کھاتے ہیں اور حرام کی کمائی سے اپنے پیٹوں کو بھرتے ہیں اور سود یا دھوکے سے اپنا مال کماتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تہجد کی نماز بھی قبول نہیں کی جاتی، کیونکہ جو لوگ حرام کھاتے ہیں ان کی نہ تو کوئی دعا قبول ہوتی ہے اور نہ ہی ان کی تہجد کی نماز قبول ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، ایسا شخص جو حرام کھاتا ہے اس کی دعا 40 دن تک قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 4 پر جو لوگ آتے ہیں وہ ہیں دل میں کینہ اور حسد رکھنے والے لوگ۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تہجد بھی ادا کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کینہ، بغض اور حسد بھی موجود ہوتا ہے، اور کینہ، بغض اور حسد ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی موجودگی میں ان کا دل پاک نہیں ہوتا، اور اس طرح سے ان کی تہجد کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، اور اس طرح سے ان کی عبادت بھی بے روح ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دل صاف رکھو کیونکہ اللہ صرف پاک دلوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ نمبر 5 پر جو لوگ ہیں وہ ہیں ریاکاری کرنے والے لوگ، یعنی وہ لوگ جو دکھاوا کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ تہجد تو پڑھتے ہیں لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں تاکہ لوگ انہیں نیک اور تہجد گزار سمجھیں اور
ان کی تعریف کریں، انہیں اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریاکار لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو لوگ دکھاوے کی عبادت کرتے ہیں تو پھر ان کی عبادت کا انہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، ان کی عبادت میں پھر کوئی وزن نہیں ہوتا، اور ان کی تہجد کی نماز پڑھنے کا بھی انہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اور وہ تہجد کی نماز کی قبولیت سے بھی محروم رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے، جو لوگ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں وہ قیامت کے دن نقصان پانے والوں میں سے ہوں گے۔ نمبر 6 پر وہ لوگ جن کی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوتی وہ ہیں دل میں نفاق رکھنے والے لوگ، یعنی دوگلے لوگ، جو دل میں کچھ اور ہوتے ہیں اور زبان سے کچھ اور کہتے ہیں، یعنی ان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، ان کی نمازوں میں اخلاص نہیں ہوتا، لہٰذا ایسے لوگوں کی بھی تہجد قبول نہیں ہوتی، جو کہ دل میں کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں اور ان کی زبان کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، ایسے لوگ بھی نماز تہجد کی قبولیت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ 7ویں نمبر پر وہ لوگ ہیں جنہوں نے دوسروں کا حق دبایا ہو، یعنی جنہوں نے کسی بھی طرح سے دوسرے پر ظلم کیا ہو، یا کسی بھی یتیم کا مال کھایا ہو، یا کسی کا حق مارنے والے ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ایسے لوگوں کی بھی تہجد قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنے کیے گئے ظلم و زیادتی کا ازالہ نہ کر لیں، اور یتیموں کو ناحق کھایا گیا مال انہیں حق سمجھ کر واپس نہ لوٹا دے، تب تک ان کی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ دوسروں کا حق مارنے کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت سی مثال شیئر کرنا چاہوں گی۔ ایک شخص جس نے رات بھر عبادت کی مگر ایک مزدور کی مزدوری دبا لی، جب وہ دعا مانگنے لگا تو فرشتے نے کہا، پہلے مظلوم کا حق لوٹا پھر اپنے رب سے مانگ۔ اور اگر آپ بھی تہجد پڑھتے ہیں اور جانے انجانے میں یہ کام بھی کر رہے ہیں تو خدا را آج سے ان کاموں کو کرنا چھوڑ دیجئے، ورنہ آپ کی بھی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ان لوگوں تک ضرور شیئر کیجیے گا جن کو واقعی اس ویڈیو کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کا ایک چھوٹا سا شیئر کسی کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔